امام غزالی علیہ رحمہ کا بنیادی خاندانی تعارف، آپ نے جو ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جس انداز سے آپ نے محنت و جد و جہد کی، یہاں وہ بات بھی سامنے آنی چاہیے کہ وسائل کچھ نہ تھے لیکن جذبے صادق تھے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ حقیقی معنوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو مولانا روم علیہ رحمہ کا یہ شعر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ علم را گر بر جاں زنی یار شود، علم را گر بر تن زنی مارے بود۔ علم اگر اپنی نمائش کے لیے ہو تو سانپ ہے، اور اگر اللہ کی رضا کو اجاگر کرنے کے لیے ہو تو یقینی طور پر وہ یار ہے، دوست ہے، ساتھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں جن کی روشنی قیامت تک آنے والے علماء کے لیے ایک مثال بنی رہے گی۔ امام محمد بن احمد غزالی توسی، یہ آپ کا تعارف ہے، اور یہ مبارک نام یعنی آپ کے دادا کا، آپ کے پردادا کا، ان کے باپ کا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خاندان اسلام کے ساتھ کتنی محبت رکھنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ رزق حلال کے لیے کسب کرتے تھے، لیکن اپنے وقت کے امام جو ان کے شہر میں موجود تھے راہتکانی، ان کے ساتھ ان کی نسبت ہونے کی بنا پر ان کے درس میں بیٹھتے اور ان کے دل میں یہ امنگ جنم لیتی کہ کاش اللہ مجھے بیٹے دے اور میں ان کو اسی طرح دین کا خدمت گزار بناؤں، دین کی خدمت کے لیے وقف کروں، وہ دین کا علم حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا، دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اس ساتھی کو، اس عالم کو وصیت کے طور پر وہ رقم پیش کی اور کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ میرے بعد میرے بیٹوں کو علم دین سے، یعنی علم دین کا لفظ ہماری زبان پر آتا ہے، اس وقت مسلمانوں میں تھا ہی ایک علم، بالکل ٹھیک ہے، دو نصاب نہیں تھے، بالکل ٹھیک، طرح طرح کی بولیاں نہیں تھیں، وہ ایک ہی یعنی دین اور دنیا کو اسلام تعلیم کے زیور سے آراستہ، تعلیم کے زیور سے۔ اب ان کی وفات کے بعد اس عالم دین نے ان کو جس حد تک ممکن ہو سکا پڑھایا، لیکن کچھ رقم بھی دی تھی آپ نے؟ جی ہاں، جب وہ جو پونجی اپنے حوالے کر گئے تھے وہ ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی اب وسائل نہیں ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ علم کے حصول کے لیے اس وقت جو عالم اسلام میں بڑے بڑے مدارس ہیں ان تک پہنچیں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی تھیں، جو شوق رکھا تھا، ان کی بنا پر پہلے آپ جرجان گئے اور اس کے بعد آپ نیشا پور پہنچے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رہے کہ یہ وہ دور ہے کہ تمام مسلم حکمران علم کی سربلندی کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور ہر علاقے میں اتنے مدارس کا جال تھا، جگہ جگہ یونیورسٹیاں قائم ہو چکی تھیں، لیکن دو مرکز بہت اس وقت اہم تھے۔ ایک سلجوکیوں کا دور تھا اور مطلب بڑی ایکسپینشنز ہو رہی تھی اس حوالے سے۔ اس وقت بغداد اور نیشا پور یہ دو علاقے علم کا مرکز تھے۔ چنانچہ جب آپ نیشا پور پہنچے تو وہاں پر امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، جو آفتاب علم کیا ایک شہرت تھے، ایک نامور تھے، ان کی خدمت میں رہے۔ اور اس وقت جنید صاحب علم حاصل کرنے کا، اعلیٰ تعلیم کے لیے جد و جہد کا جو لفظ آپ نے بڑا خوبصورت استعمال کیا، یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ لکھوائے جاتے تھے، زبانی املا کرواتے تھے، اور ان کو تعلیقات کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رہ کر محنت کی اور تعلیقات جمع کیں۔ اب واپس آتے ہوئے اتفاق سے آپ کا قافلہ ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ گیا، اس میں آپ کی پونجی بھی چلی گئی۔ اب آپ کو صدمہ ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے جو اپنا علم
کاغذ کے اوپر لکھا، نوٹ کیا، آج وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی قطع کلام کی معذرت، اس کو آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اس وقت ہمارے پاس ہم جو کچھ بھی مٹیریل وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر وغیرہ پہ، لیپ ٹاپ پہ، ہم اس کے پرنٹ آؤٹس لے لیتے ہیں، جتنے چاہیں پرنٹ آؤٹس لے لیں، وہاں تو کوئی کتابت کا مطلب جو اس طرح سے پرنٹنگ کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، نظام نہیں تھا، جو کچھ لکھا جا رہا ہے بس وہی ہے سارا۔ اب آپ نے ارادہ کیا کہ ڈاکوں کے سردار سے جا کر کہیں کہ میرا علم چوری ہو گیا ہے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ جب آپ نے جا کر ڈاکوں کے سردار سے کہا کہ میرے سامان میں میری محنت ہے وہ مجھے واپس کی جائے، تو اس نے ایک جملہ کہا جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا علم چوری ہو گیا، تمہارا علم کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ یہ بات آپ کو اس طرح لگی کہ اپنی تعلیقات کو لا کر 3 سال مسلسل انہیں ایک ایک حرف کے طور پر اپنے سینے پر رقم کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے علم کے جو دروازے کھولے اور انہوں نے آپ کو جن بلندیوں پر پہنچایا وہ آج امام غزالی کے نام سے موسوم ہے۔